الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة وقال النبي عليه السلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد، آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں وجود اور آپ کا ظہور اور آپ علیہ السلام کا ایسا دین جو قیامت تک قائم ہے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ نے نرالی بنائی اور عجیب بنائی اور حسین بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، صحابہ ہوں، شہر ہو، رشتہ داریاں ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یا آپ کی امت ہو اور امت کا سب سے چھوٹا ادنا غلام بھی ہو، کائنات میں اللہ نے اس کے چرچے ہر مقام پہ کیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہاں کے لیے ہم نے رحمت بنایا ہے۔ انسانوں کا جہان، درندوں کا جہان، پرندوں کا جہان، زمینوں کا جہاں، آسمانوں کا جہاں، سمندروں کا جہاں۔ چنانچہ آپ کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، جس وقت وہ مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو آپ کی پیشانی پر ایک نور تھا جس کو دیکھ کر وہاں کی عورتیں رک جایا کرتی تھی، اور کئی عورتیں آپ کو نکاح کے لیے آپ سے مطالبہ بھی کرتی، مگر آپ یہ فرماتے کہ میں اپنے والد اور والدہ کی اجازت کے بغیر کبھی کسی بھی جگہ پہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب سیدہ آمنہ، اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ میں منتقل ہو جائیں اور کائنات کی عورتیں اپنے بیٹوں پہ فخر کرتی ہیں، بچیوں پہ فخر کرتی ہیں، پوتوں پہ فخر کرتی ہیں، نواسوں پہ فخر کرتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات مقدس جن کی والدہ کا نام بھی آمنہ رکھا ہے، امانت داری والی، سچائی والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ گھر میں غربت کا شکار، پریشانیوں کا شکار، مختلف معاملات کا شکار۔ پہلا کرم اللہ نے ان کے گھر پہ یہ کیا کہ آج ان کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے۔ یہ مبارک گھر، مبارک کمرہ، مبارک اماں جی، مبارک ماں، مبارک عورت، اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کی ماں بننے جا رہی ہے جو دنیا و آخرت کا فخر ہوگا، دنیا و آخرت کی عزت ہوگا، دنیا و آخرت کے لیے رشک اور فخر ہوگا، دنیا و آخرت کے لیے چمک اور دمک ہوگا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں منتقل ہوئے، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان کے ستارے نیچے آ رہے ہیں
اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے کمرے میں آ کے گریں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوروں کا نزول ہو رہا ہے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، اور غیب سے آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ آج تیرے پیٹ میں اللہ نے ایک ایسے انسان کا وجود رکھ دیا ہے جس پر کائنات کا ہر مصنف، ہر محرر، ہر محدث، ہر مفسر، ہر انسان قیامت تک فخر کرے گا۔ آج کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ مولانا صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، صحابہ کے متعلق فلاں مولانا صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، قرآن کے متعلق فلاں حضرات بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مولانا کا کمال نہیں ہے، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کام کا کمال ہے، جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو مجمع واہ واہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اور یہ صحابہ کی قربانیوں کا نام ہے، جن کی تاریخ پڑھ کر ممبر پہ سنا دی جائے تو واہ واہ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کے ولیوں کا نام ہے، جن کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے تو واہ واہ ہو جاتی ہے۔ یہ کمال خطیب کا نہیں، یہ کمال مصنف کا نہیں، یہ کمال انسان کی تحریر کا نہیں، یہ کمال انسان کے جمال اور بول کا نہیں، یہ سارا کمال اللہ کے انبیاء کی صفات ہیں اور صحابہ کی صفات ہیں۔ ہم صرف ان کا کردار یاد کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قبروں میں ہڈیاں پس جاتی ہیں، مگر اس نبی کا حسن نہ بیان کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے۔ آمینہ کہتی ہیں رات کو میں سو گئی، میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آئی، میں سنتی گئی، آرام سے سوئی۔ زندگی میں پہلی رات تھی جب مجھے سکون کی نیند آ گئی۔ میں جب صبح اٹھ گئی، میں نے دیکھا کہ مجھے خوشبو آنے لگی، کمرہ میرا خوشبو سے سج گیا۔ باہر گلیوں میں گئی، لوگوں کو خوشبو آنے لگی، لوگ عبد المطلب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے آج تمہاری بہو جو ہے خوشبو لگا رہی، جبکہ ہمارے ہاں عورتیں خوشبو نہیں لگاتی۔ عورت کی خوشبو صرف کلر ہے، مرد کی خوشبو عطر ہے۔ عورت آج مرد سے آگے لگ گئی اور مرد نے خوشبو بالکل چھوڑ دی، مرد نے سرما چھوڑ دیا، مرد نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی۔ یہ جگہ آج سنبھالنے والی عورت ہے۔ آج جہاں سے بھی سمیل آئے، خدا کی قسم، یا جہاں سے بو آئے یا جہاں سے خوشبو آئے، اس کردار میں اکثر عورتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں، محلے والے عبد المطلب سے کہنے لگے آپ کی بہو نے کب سے خوشبو استعمال شروع کر دی؟ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے فرشتوں نے یہ کہا ہے، جنت کی حوروں نے مجھے یہ کہا ہے، میرے پیٹ میں رسول پاک منتقل ہو رہے ہیں جو آنے والے پیغمبر نبی آخر الزماں ہوں گے۔ پھر آمینہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ایک ایک دن میرے لیے حسین بن گیا، ایک ایک دن میرے لیے عید بن گیا، ایک ایک دن میرے لیے چاند بن گیا، ایک ایک دن میرے لیے نور بن گیا۔ میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، میں کھاتے پیتے پریشان نہیں ہوتی تھی، میں سوتے ہوئے پریشان نہیں ہوتی تھی، میرے گھر میں عجیب قسم کی روحانیت تھی، میری زندگی میں بڑی غربتیں گزری ہیں، مگر آج اللہ نے مجھے عجیب قسم کا سکون عطا کر دیا ہے۔ میں بکریوں کو چراتی تھی، گھاس ان کو کھلاتی، چارہ ڈالتی، ڈول سے پانی نکالتی، بکریوں کو پلاتی، بڑی تھک جاتی، لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے، لینوں میں لگ لگ کر میرا برا حال ہو جاتا، مگر آج پہلے دن میں جب باہر گئی، بکریاں گھاس نہیں کھا رہی بلکہ مجھے سونگ رہی ہیں، بکریاں گھاس نہیں کھا رہی بلکہ مجھے چوم رہی ہیں، بکریاں گھاس نہیں کھا رہی بلکہ ان کی توجہ میری طرف ہے، بکریاں گھاس نہیں کھا رہی بلکہ میرے حسن کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جب اللہ کا نبی جس کے پیٹ میں منتقل ہو جائے اللہ اس کے چہرے کو کتنا پر نور کر دیتے ہیں۔ پھر آمینہ کہتی ہیں میں راستوں میں چلتی تھی، کانٹے چبھ جاتے تھے، پاؤں سے خون نکل آتا تھا، لیکن
حضور پاک کے وجود کے بعد میں نے دیکھا کہ جہاں پر بھی میں نے پاؤں رکھا میرے لیے وہ پھول بن جاتا، خدا کی قسم ریشم سے نرم بن جاتا، میرا چلنا سکون میں ہو گیا، میں اوپر چڑھتی تھکاوٹ نہیں، نیچے اترتی تھکاوٹ نہیں، رات کو سوتی تھکاوٹ نہیں، دن کو چلتی تھکاوٹ نہیں، مجھے اللہ نے ایک روحانیت اور ایک سکون عطا فرما دیا۔ پھر آمنہ کہتی ہیں میں جب ڈول ڈالتی فرشتے اٹھاتے میرے کندھوں پہ رکھ دیتے، غیب سے آواز آتی کہ یہ بچہ آیا ہے، ماؤں کے لیے بھی رحمت ہے، اس کی امت کی ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی، اس کی امت کی ماں جب آئے گی اس کو دیکھنا حج کا ثواب ہوگا، اس کی امت کی ماں اگر ایک گھونٹ دودھ پلا دے گی اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دے گا۔ اس رسول اللہ کی امت کی عورت اگر بچے کو 9 مہینے تک رکھے گی ہر دن اس کو غازی فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ عورت اگر اپنے خامد کے کپڑے دھوئے گی اللہ اس کو 2000 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ جہاں نبی کا درجہ بڑھ گیا وہاں اس کی ماں کے رتبے بھی بڑھ گئے۔ میلاد کے جلسے، نبی کی پیدائش آج ہمارے لیے عجیب قسم کے نظارے قائم کر چکے ہیں، اور آج دنیا نے اس کو کھیل کھلونا اور تماشا بنا لیا ہے۔ کرکٹ کے میدان دیکھیں ہم نے سجتے ہوئے، فٹ بال کے میدان بھی ہم نے دیکھ لیے، بڑے بڑے کامیڈی شو وہ بھی ہم نے دیکھے، ہر مقام پر یہ فلمیں، گانے، ترانے، دنیا کی خوشیاں، ہر مقام پر ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ میں خوشیاں منانے والا وہ تمام حدیں کراس کر چکا ہے، اور بدترین نقشہ میں میرے اس نبی کے حسن کو اپنی جھنڈیوں میں، ٹوپیوں میں، جوتیوں میں، ریکسین میں، چمڑوں میں، واہ واہ میں، ہائے ہائے میں تباہ و برباد کر رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، تم نبی کے حسن کے پیچھے جھنڈیاں کیوں اڑاتے ہو؟ کیا میرے نبی اس حسن پہ مالک ہیں؟ وہی جھنڈیاں، وہی گانے، وہی ترانے جو رنگ رلیاں منانے والے لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں، آج تم نبی پاک کے حسن کے اوپر آ کر ایسے جشن منانے کی تیاری کر رہے ہو۔ دل ٹوٹ گیا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا عجیب فتنہ ہو رہا ہے، علماء کس طرف سو رہے ہیں۔ دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، اہل تشیع، ہر طبقہ آج سے پہلے بھی موجود تھا، مگر کسی نہ کسی حد میں انسانیت نظر آتی تھی، اور اللہ کی قسم آج تو حیوانیت سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ توبہ کرو اس چیز سے، توبہ کرو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک کو جب بنایا گیا اس سے پہلے اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اللہ نے سیٹ پہ کر دیے، ایک حصہ الگ کیا، پھر ایک حصے کو توڑا، آدھا حصہ پوری دنیا میں بانٹا ہے، آدھا حصہ پوری دنیا میں بانٹا ہے۔ 500 روپے کا میک اپ کرنے والی لڑکی آپ کے سامنے آ جائے، فیشل کروا کے آ جائے، پلاسٹک سرجری کروا کے آ جائے، اس پر جان قربان کر دیتے ہو اور اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہو۔ اللہ کی قسم نبی کا حسن پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ یہ جتنی اداکاریں مس ورلڈ جو ہر سال بنتی ہے اور پوری دنیا اس کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت قرار دیتی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا اس پر مرجھا جاتی ہے اور پاگل ہو جاتی ہے اور دیوانے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آدھا حسن ہے۔ کتنا؟ آدھا۔ یہ آدھا حسن آدم سے آج تک چلا ہے،
قیامت تک چلے گا. ہر عورت کو مل رہا ہے, ہر مرد کو مل رہا ہے, ہر جوان کو مل رہا ہے, ہر انگریز کو مل رہا ہے, ہر گورے کو مل رہا ہے, پاکستان کو مل رہا ہے, افغانستان کو مل رہا ہے, سوات میں, پشاور میں, چترال میں, افغانستان میں, فلسطین میں, مختلف جگہوں میں جہاں کا حسن مشہور ہے, جہاں کی عورت کا حسن مشہور ہے, جہاں کی عورتوں سے بادشاہ اپنے رشتے منتخب کرتے تھے. میرا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کا آدھا حصہ ہے جو آج تقسیم ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا. ہم تو اس پہ مر مٹ گئے ہیں, ہم تو اس پہ مر مٹ گئے ہیں. آدھا حسن پوری دنیا میں, آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا, آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. جس وقت عورتوں نے پھل کاٹے, زلیخا نے کہا کہ یوسف سامنے آؤ, یہ مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تم یوسف سے محبت کر رہی ہو. جب انہوں نے دیکھا تو مدہوش ہو گئی, مدہوش ہو گئی اور چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ کر پھینک دی. اللہ کی قسم, میں قربان جاؤں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر اور کام پر اور سیرت پر اور مقام پر اور مرتبے پر اور عہدے پر اور درجے پر اور ان کے کمرے پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے والد پر اور ان کے پوری نسلوں کے اوپر, جنہوں نے کیا کہا تھا. جس وقت یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی, میرے حبیب کو اگر وہاں پہ دیکھ لیتی تو دل نکال کر باہر پھینک دیتی. یہ حسن ہے, یہ حسن ہے. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں 99 حصے ایک طرف, ایک حصے کا آدھا پوری دنیا کو ملا. اس میں گلاب کا بھی حسن ہے, چمبیلی کا بھی حسن ہے, آبشار کا بھی حسن ہے, چاند کا بھی حسن ہے, سورج کا بھی حسن ہے, ستاروں کا بھی حسن ہے, دھوپ کا بھی حسن ہے, دریاؤں کا بھی حسن ہے. ہر چیز کا حسن ہے, ہر عورت کا, ہر اداکار کا, ہر اداکارہ کا, ہر لڑکی کا, ہر بوڑھے کا, ہر جوان کا, ہر اللہ والے کا. یہ سارا حسن آدھے میں چل رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور آدھا یوسف کو دیا گیا. یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں مدہوش ہو گئی, انگلیاں کاٹ کے پھینک دی. لیکن میں قربان جاؤں, یوسف کے ہاں عورتیں مدہوش ہو گئی, ہوش کھو بیٹھی, اس میں انہوں نے انگلیاں کاٹی. میں قربان جاؤں بدر کے میدان پر, اور قربان جاؤں احد کے میدان پر, اور قربان جاؤں حنین کے میدان پر, خندق کے میدان پر, خیبر کے میدان پر, غزوہ تبوک پر, ذات الرقاع پر, ذات السلاسل پر. جس وقت صحابہ ہوش میں ہیں, صحابہ چست ہیں, صحابہ فکر میں ہیں, صحابہ محبت میں ہیں, صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں, صحابہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, صحابہ دائیں دیکھ رہے ہیں, صحابہ بائیں دیکھ رہے ہیں, صحابہ ہوش میں ہیں, صحابہ تیر کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, سینے پہ کھاتے ہیں, ہاتھ کٹواتے ہیں, پاؤں کٹواتے ہیں, سینہ چرتا ہے, چھاتی چرتی ہے. ماڈل ٹاؤن ہو, مال روڈ ہو, لاہور ہو, پاکستان ہو, ایک صدی کے اندر اندر عاشق رسول جو تھے مدہوش نہیں تھے, بے ہوش نہیں تھے, ہوش میں تھے. دلہے کا سوٹ پہنا ہوا تھا, لڑکی لینے جا رہے تھے, بارات تھی, پورا ہوش تھا, مگر نبی کے نام پر آگے اور جان بوجھ کر آئے اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر آئے اور صورت کو دیکھ کر آئے, حسن کو دیکھ کر آئے اور مال ڈوڑ پر سینے کو چھلنی کروا دیا. فرق یہ ہے کہ یوسف کے عاشق جو تھے وہ مدہوش ہو گئے تھے, میرے نبی کے جو عاشق صحابہ تھے وہ پورے ہوش میں آ کر بدر میں احد میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے. یہ قربانی ہے, یہ قربانی ہے. ہماری جان حاضر, ہماری جان حاضر, ہم جان دے دیں گے. آج کتنے نعرے ہیں, کتنی نعتیں ہیں, کتنی نعتیں ہیں. ایک داڑھی مانگتے ہیں لوگوں سے کہ رکھ لو, نہیں رکھتے, نہیں رکھتے. مولانا لکھتے ہیں کہ آدھا حسن یوسف کو گیا, آدھا باقی امت کو گیا, باقی 99 اس سے رہ گئے. کسی نے پوچھا حضرت وہ اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں
نبی کا پورا حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ واہ کیا بات ہے، نبی کا پورا حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ نبی کا حسن قبر سے اٹھتے وقت اور ہوگا، حشر میں اور بڑھ جائے گا، پل صراط پر اور بڑھ جائے گا، جنت میں اور بڑھ جائے گا، اور جنت میں یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے نبی کا درجہ آخرت میں بھی وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ میرے بھائیو، یہ حسن ہے، 99 حصے کا مالک اللہ کا رسول ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم آنکھ بھر کے نبی کو نہیں دیکھ پاتے تھے، ایسے دیکھتے تو آنکھیں جھکا دیتے۔ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال، سارے حسین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، سارے جمیل آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، ساری دنیا کی خوشبوئیں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، ساری دنیا کے رنگ، ساری دنیا کے کلر آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ ایک ایک دن گزرتا جا رہا، آمینہ کہتی ہیں آرام سے سوتی، آرام سے اٹھتی، آرام سے چلتی، آرام سے بیٹھتی۔ آخر وہ وقت آتا گیا جب میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، میرے پیٹ سے آپ اس آخرت کے دور کے اندر آخری امت میں منتقل ہوئے، اور رحمت للعالمین کا ظہور ہوا اور وجود ہوا، اور فجر کا وقت تھا۔ بعض روایتوں میں پیر کا دن، بعض روایتوں میں جمعہ کا دن، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ آمینہ کہتی ہیں ایک نور نکلا، میرے پیٹ سے آگے بڑھا اور آسمان کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس نے مشرق مغرب جنوب شمال ان تمام چیزوں کو منور کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے حضور آئے تو سر آفری نشپا گہی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، سکے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو عالم انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ یہ وہ صبح تھی جب وہ آپ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ کی پیدائش سجدے کی حالت میں تھی، اور دنیا کو بتایا گیا تھا اے مشرک لوگو تم نے شرک کر کر آج مکہ کو بھی خراب کر دیا ہے، اور بیت اللہ میں تم نے 360 بت توڑے ہوئے ہیں۔ اے آگ پرست لوگو دیکھو کسرا کے میدان میں 1000 سال سے آگ جل رہی، مگر میرے نبی کی پیدائش کے دن وہ آگ بجھ گئی، اور کسرا کے کنگن ٹوٹ ٹوٹ کر ٹک ٹک کر کے گرنے لگے، اور وہاں کے نجومیوں نے کہا ایک انقلاب والا آدمی آ رہا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا، اور میرے نبی نے فرمایا یہ پیشانی ہے جو آج جھکے گی، کل اللہ اس کو معراج کروا کے تمہیں بتائے گا کہ سجدہ تمہیں ذلیل نہیں کرتا، سجدہ تمہیں ذلیل نہیں کرتا۔ تم نے اسمبلیوں میں عزت ڈھونڈی، تم نے الیکشن میں عزت ڈھونڈی، تم نے عوام میں عزت ڈھونڈی، تم نے نعروں میں عزت ڈھونڈی، تم نے اشتہارات میں عزت ڈھونڈی۔ اللہ کی قسم کالی رات ہو، برف پڑ رہی ہو، کوئی انسان سامنے نہ ہو، ایک پہاڑ پر اللہ والا ایک سجدہ کر رہا ہو، باقی ساری دنیا میں فانوس جل رہے ہوں، ہیٹر جل رہے ہوں، روشنی ہو رہی ہو، ساری دنیا میں جلسے جلوس ہو رہے ہوں، اللہ کسی کو نہیں دیکھتا اپنی رحمت کے ساتھ، اگر دیکھتا ہے تو اس جنگل کے اس پہاڑ پر اس انسان کے سجدے کو دیکھتا ہے جو وہ تنہائی میں کر رہا ہوتا۔ عزتیں کوئی مشکل نہیں ہیں، کوئی عزت مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جب دینے والا اللہ آ جائے تو کہاں مشکل ہوتی ہے۔ ہاں اگر اللہ عزت نہ دے تو پھر عزت کمانی بہت مشکل ہے، پھر عزت کمانی بہت مشکل ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے بڑی عزتیں کمائی، راتوں رات گئے، دن دن کو گئے، کوئی ہواؤں میں گیا، کوئی فضاؤں میں گیا، کسی کی توقع میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر جو سجدے والے تھے وہ جیل میں تھے، جیل کی کوٹریوں میں تھے،
اندھیروں میں تھے، ان کے آنسو رب کے لیے تھے، اللہ نے ان کو نکال کر دنیا میں امامت کے درجے عطا فرما دیے، اور جو دنیا کی عزتیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق اس کو نہیں جانتا۔ تو خدا کی قسم عزت آپ کو سجدے میں ملے گی، سجدے میں ملے گی، سجدے میں ملے گی۔ یہ پیشانی کہاں چھوڑ دی؟ اس پیشانی کو رب نے کیوں بنایا تھا؟ یہ ماتھا اللہ نے بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ اتنا پرسکون ماتھا اللہ نے بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر اس سجدے کو جوڑ دو، اللہ کے نام پر اس سجدے کو جوڑ دو۔ اللہ رب العزت نظام کائنات پر سجدے کا دار و مدار رکھتا ہے۔ جب یہ سجدہ جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی آئے، سجدے کی حالت میں آئے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اللہ نے فرشتوں سے کروایا، طوفوا بہا مشارق الارض ومغاربہا، جاؤ اس نبی کو مشرق کی سیر کرواؤ، اس نبی کو مغرب کی سیر کرواؤ۔ پھر میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے غیب سے ان کو پہنچایا، اور انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی دائی بن کر سیدہ آمنہ کے پیٹ سے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں میں وصول فرمایا، اور حضور انور علیہ السلام کو دنیا کی عورت سے اللہ نے نہیں نکلوایا، بلکہ جنت کی عورت کے ہاتھوں سے اللہ نے آپ کا وضع حمل کروایا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی نگاہیں آسمان پر اٹھی، اور اپنی امت کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ چرچا شروع ہو گیا، آمنہ بار بار دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کتنا پیارا ہے، یہ کتنا حسین ہے، یہ کتنا جمیل ہے، ہم تو ایسے بچے دیکھ نہیں پاتی۔ خدا کی قسم یہ کیا بچپنا ہوتا ہے، کیا بچپنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، جب بدبخت لوگوں نے مریم سے کہا کہ تو نے کوئی گناہ کر دی ہے، اور آپ بڑی شرم اور عفت و پاک دامنی والی تھی، تو مریم نے کہا کہ میرے بچے سے پوچھو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، آپ نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ میں عام نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس پر پہلے دن پیدائش پر بھی رب کا سلام ہوگا، موت پر بھی رب کا سلام ہوگا، جب میں اٹھوں گا اس وقت بھی میرا رب مجھ پہ سلام کرے گا۔ ایسی زندگی، ایسی پیدائش۔ ولد مختوناً، آپ کا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا، تاکہ کوئی نائی آ کر آپ کو دیکھے، آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھنے پائے۔ ولد مطہراً، بالکل پاک تھے، آپ کی ناول پہلے سے کٹی ہوئی تھی، آپ کی پیدائش پر بالکل خون نہیں نکلا، آپ کی پیدائش پر کوئی کپڑا گندا نہیں ہوا، اور لیلۃ القدر سے بھی افضل وہ دن ہے جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے۔ اور کہا جاتا ہے سارے چہرے سوکھے تھے، ہر طرف گندگی تھی، 360 بت خانہ کعبہ میں تھا، کسریٰ کا بادشاہ آگ کی پرستش کرتا تھا، لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ آج درباروں پہ سجدہ آسان، مزاروں پہ سجدہ آسان، خانقاہوں پہ سجدہ آسان، مرنے والوں کی قبروں پہ سجدہ آسان، ان کے جھنڈوں پہ سجدہ آسان، ان کی چادروں پہ سجدہ آسان، ان کی قبر کے سرہانے سجدہ آسان، ان کے پاؤں پہ سجدہ آسان، ان سے حاجت مانگنا آسان، ان کو مشکل کشا سمجھنا آسان، ان کو رواں دواں سمجھنا آسان، اور ہم اتنے بے حیا ہیں، اتنے بے حیا ہیں، ہمیں سجدہ مسجد میں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، قبروں میں سجدہ کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔
کوئی شرم نہیں آتی۔ نبی پاک بتا رہے ہیں میرا سجدہ اللہ کے لیے، میری مشکل اللہ کے سامنے، میری حاجت اللہ کے سامنے، میری بگڑی بنائے گا میرا اللہ، میرا سب کچھ کرے گا میرا اللہ۔ آج کے بعد میں دنیا کو بتاؤں گا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دنیا آپ کے حسن کو دیکھنے آئی، حسن کو دیکھنے آئی۔ ابو طالب، عبد المطلب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ام ہانی، آمنہ، بڑے مرد بڑی عورتیں، تبصرے شروع ہوئے، یہ عجیب بچہ ہے، یہ عجیب بچہ ہے، یہ عجیب بچہ ہے۔ پھر نبی پاک کے اندر ایک عجیب صفات تھی کہ رسول پاک کو جو ایک دن دیکھ کے چلا جاتا تھا، جب وہ دوبارہ آتا تھا اللہ حضور پاک کا حسن اور نقشہ اور بدل دیتے تھے، اور بدل دیتے تھے۔ اور نبی پاک کو آگے سے دیکھنے کی بھی طاقت اللہ نے دی، پیچھے سے دیکھنے کی بھی طاقت اللہ نے دی۔ پھر میرے حبیب لمبے قد والے کے سامنے لمبے ہو جاتے، چھوٹے قد والے کے سامنے چھوٹے ہو جاتے، درمیانے قد والے کے سامنے درمیانے ہو جاتے۔ پھر رسول پاک جس کو دیکھتے مسکرا کے دیکھتے، خندہ پیشانی سے دیکھتے، نرم دلی سے دیکھتے، اخلاق سے دیکھتے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پہ تبصرہ آیا اور جبرائیل امین اترے۔ سارے نبیوں کے پاس آنے والا یہ فرشتہ ہے، فرشتہ جبرائیل 24,000 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اور جبرائیل کہتے ہیں میں نے مشرق، مغرب، جنوب، شمال، زمین، آسمان، گاؤں، دیہات، شہر، گھر، محل، مسجد، مدرسے، خانقاہیں، فرشتے، حسن، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، آدم، تمام کے تمام دیکھیں، لیکن اللہ کی قسم اس جیسا حسین نہ کوئی بچہ آیا ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں اور ایسا بچہ جن سکتی ہے۔ یہ بے مثال ہے مخلوق میں، یہ بے مثل ہے مخلوق میں، یہ واحد شخصیت ہے مخلوق میں، یہ واحد حسن ہے مخلوق میں، یہ واحد جمال ہے مخلوق میں، یہ واحد کمال ہے مخلوق میں، یہ واحد انسان ہے مخلوق میں، جس کے حسن کو بیان کرنے والی زبان ختم ہو جائے گی اور آنکھ بند ہو جائے گی اور کان ختم ہو جائیں گے اور انسان دنیا سے چلے جائیں گے، اور بڑے بڑے مصنف دعویٰ کریں گے ہم نے حضور کا بڑا حسن لکھ دیا ہے، لیکن جس وقت وہ حشر میں اٹھیں گے کہیں گے ہم نے تو ایک ذرہ بھی رسول پاک کا حسن بیان نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، آمد رسول ہو گئی، ربیع الاول میں آپ تشریف لائے۔ سیرت نگاروں کے نزدیک 8 تاریخ آپ کی سب سے بہترین ہے، جو تحقیق کے اعتبار سے بتاتی ہے کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے۔ بہرحال 12 کی روایت بھی ہے، مگر 12 کی روایت کو اس ٹائم فرض سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا ہے اور ہر چیز کے اوپر حلیہ پھیر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کسی گاؤں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی جنم پرچی میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 8 تاریخ پر ہمارے مفسرین کا، محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اگر 12 تاریخ کو بھی ہے، آگے پیچھے دن کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جس وقت رسول اللہ تشریف لائے کائنات میں، اللہ رب العزت نے مچھلیوں کو حکم دیا، انہوں نے مچھلیوں کو مبارک دی، زمینوں کو مبارک، آسمانوں کو مبارک، فرشتوں کو مبارک، انسانوں کو مبارک، خاندانوں کو مبارک، امتوں کو مبارک۔ اور اس سال اللہ نے ساری دنیا میں بیٹے عطا کیے، بیٹی کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیدائش فرما کے دنیا میں ایک انقلاب کا سب سے پہلا قدم قائم فرمایا، جس کے بعد اللہ کے نبی پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنے اور پیغمبر انقلاب کے نام سے منسوب ہوئے۔ ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اللہ کہاں ہم اور کہاں نبی کے امتی، کہاں ہم اور کہاں رسول پاک والی نماز ہمیں ملی، کہاں ہم
ہم کہاں نبی پاک والی زکوٰۃ ہمیں ملی، کہاں رسول پاک والا قرآن ہمیں ملا، اور کہاں ہم معراج پہ نہیں بھی گئے لیکن نماز ہماری معراج بن گئی، کہاں ہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے امتی ہوں یا بڑے امتی ہوں، اللہ نے ہمیں یہ کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، ربیع الاول شروع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیوں میں جب چندہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے، اور تمہارے گیٹ پر جب چندہ مانگا جائے سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے، لاؤڈ سپیکروں میں جب چندہ مانگا جائے سمجھ جایا کرو کہ یہ ربیع الاول ہے، پھر اس پیسے سے جھنڈیاں خرید لی جائیں، پہاڑیاں بنا دی جائیں، شرلیاں لے لی جائیں، پٹاخے لے لیے جائیں، بیت اللہ بنا دیا جائے، مسجد نبوی بنا دی جائے، آب زمزم کے کنویں بنا دیے جائے، پاکستان کو عاشق رسول کا مرکز ظاہر کرنے کے لیے ہماری حکومتیں اور تمام چیزیں اس چیز کی سرپرستی کریں، میرے نبی کے رنگ کو غلط رنگ دے دیا گیا اور نبی کی خوشی کو غلط خوشی دے دی گئی، اور صحابہ کرام کی تحقیر ہو رہی کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے ربیع الاول میں رسول پاک کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر دیا جو ہم گلیوں اور کوچوں میں کر رہے ہیں، ہم صحابہ سے بڑے عاشق ہو گئے۔ یہ نعرے لگ رہے ہیں اور بدبخت امت اس وقت پیدا ہو گئی، کسی نے سیدنا امیر معاویہ کو نشانہ بنا کر اپنا مذہب الگ کر لیا، کسی نے اماں عائشہ کو نشانہ بنا کر مذہب الگ کر لیا، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عشق تو صحابہ کے دور سے بھی نعوذ باللہ بڑھ گیا ہے، اور یہ جھنڈیاں، پہاڑیاں، مسجدوں کو تالے اور رسول پاک کی پیدائش منا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ہر سال سالگرہ مناتے ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سال مناتے ہو، کیک کاٹتے ہو، گول مول کر جاتے ہو، جو بھی کرتے ہو، حضور کے صحابہ نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی؟ دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی برسی منائی جاتی ہے عوام میں، مگر اس کی پیدائش کی تاریخ پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حضور پاک کی جو وفات تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور رسول پاک کی جو پیدائش ہے اس پر گانے ترانے بجانے شروع کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ چندہ اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اور میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ جو محفلیں سجا رہے ہیں، کھانے، دیگیں ہیں جی، اور یہ تمام چیزوں کے خرافات کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے؟ امت تباہ و برباد ہو رہی۔ پھر دوسرا بڑا گناہ ہے، 2 عیدیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ایک نام عید کا جو ملتا ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک قرآن کی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل۔ یہودی کہنے لگا یار یہ اتنی پیاری آیت ہے، اگر یہ ہماری ہوتی نا تو ہم اس کو کیا بنا لیتے؟ عید۔ حضرت عمر نے کہا ہم بھی اس کو عید ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت کو، یہ جمعہ کے دن اتری تھی اور منی عرفات کے میدانوں میں یہ آیت اتری تھی۔ اس عید کا مطلب یہ عید نہیں ہے جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف خوشی ہے، صرف اور صرف خوشی ہے۔ تو بھائی یہ مرتے دم تک نصیحت سمجھ لو، وصیت سمجھ لو۔ وصیت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم ہماری بھی موت آ جائے۔ نصیحت کہہ لو، وصیت کہہ لو۔ ممبر کی بات یاد رکھنا، ممبر کی بات یاد رکھنا،
عید صرف 2 دن کا نام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اگر تم نبی پاک کی طرف تیسری عید کی نسبت کرو گے تو حدیث سن لو، بخاری، ترمذی، مشکات، مسلم، ریاض الصالحین، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اب یہ عید، اس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں، عید کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا بھی کوئی نیا چاند بنا لیں گے لوگ۔ اللہ معاف کرے، یہ فتنے کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شاید ان قریب وہ فتنے کا دور آ جائے کہ 11 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کے چاند کا بھی اعلان کر دیا جائے، نیا اعلان کر دیا جائے۔ عید میلاد النبوی کہنا حرام ہے، عید میلاد النبی کا نام رکھنا عید کے نام سے یہ بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کہنا یہ میرے نبی کے نام پر، ذات پر، صحابہ پر، تابعین پر، مفسرین پر، محدثین پر، امام بخاری پر، امام مسلم پر، امام ترمذی پر، امام نسائی پر، امام ابن ماجہ پر، مشکات والے انسان پر، ریاض الصالحین والے پر، تمام حدیث کی کتابوں پر، کنز الامال پر، بیہقی پر، شعب الایمان پر، روح المعانی پر کھلم کھلا الزام ہے، اور صحابہ پر کھلم کھلا الزام ہے، اور ہم اس کو عید کہتے ہیں، صحابہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ لہٰذا توبہ کر لو، توبہ کر لو، کبھی اس کو عید میلاد النبی کا نام نہ دینا۔ تمہارا پریس اگر ہے تو عید میلاد النبی کا اشتہار مت چھاپو، تمہاری پرنٹنگ ہے عید میلاد النبی کا اشتہار مت بناؤ، تمہاری مارکیٹ ہے، یہاں کے صدر جو مارکیٹ کے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، صدر ہیں، خدا کی قسم البتہ ولادت رسول کا نام ہو، حضور پاک کی وفات کا نام ہو، آداب کے ساتھ ہو، مگر عید کا نام اس کو دے کر حضور پاک پہ بہتان نہ لگاؤ۔ پھر جھنڈے، یہ جھنڈے ہیں جی، جبرائیل امین نے جھنڈے گاڑے تھے، آدم علیہ السلام نے بھی جھنڈے لگائے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، خوشی میں جھنڈے لگائے گئے۔ جب آدم نے یہ کلمہ پڑھا تو جھنڈے لگائے۔ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ میری تحقیق اور دعویٰ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ حضور کے صحابہ نے جھنڈے بنائے، میں نے بتایا کہ ایک جھنڈا وہ تھا جو مدینہ میں گاڑا گیا۔ کہاں گاڑا گیا؟ مدینہ میں۔ اور یہ بریدہ ہے اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنا امامہ کھولا اور کھول کر اس کا جھنڈا بھرایا اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں مدینہ میں ہم جائیں نا تو یہ جھنڈا اٹھا کر جائیں۔ تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 صحابہ سمیت اسلام قبول کیا تھا، تو یہ جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہے۔ ایک جھنڈا وہ تھا جو بدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے یعنی چادر سے بنایا گیا، اور رسول پاک کا ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو رایت الرسول کہتے ہیں، لواء الرسول کہتے ہیں۔ یہ جھنڈا صرف اور صرف جنگ کے میدان میں استعمال کیا گیا۔ اب یہ جھنڈے میں جبرائیل کو بھی رگڑا لگا دیتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی رگڑا لگا دیتے ہیں، بیت اللہ کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں، مسجد نبی کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں، اور تمہارے چندوں سے، تمہارے پیسوں سے حلیم، بریانیاں، دیگ بنا دیتے ہیں۔ اپنی بہن کی شادی کے لیے لوگوں سے کہو یار تمہیں کیا مشکل ہے، یار 10 لاکھ روپیہ چاہیے، ایسا کرو بھائی 5-6 بندے لاؤ، ٹوکریاں ان کے ہاتھ میں دو، ایک چکر ڈیفنس میں لگا لو، ایک بیریا ٹاؤن میں لگا لو، ایک ماڈل ٹاؤن میں لگا لو، ایک گرل بلک میں لگا لو، ایک فیصل ٹاؤن میں لگا لو، آگے سے آنکھیں نکال کر کہے گا میں بغیرت نہیں ہوں، بغیرت نہیں ہوں۔ تم بغیرت ہو سکتے ہو، میں اپنی بہن کے لیے چندہ کروں جا کر؟ او خدا کے بندے، جس کو اللہ نے سونے کے پہاڑوں کا مالک بنایا تھا،
اور مدینے کا امام اور مکے کا امام بنایا تھا، آج اس کی ذات کے لیے چندہ کرتے ہو اور ٹوکریاں اٹھا کے پھرتے ہو؟ وہ کون سے کوئی عزت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں؟ اکثر دیکھا ہے صاحب جی کہتے ہیں جا بھائی انہوں 2 4 5 روپے دے کے مگنو لا دے، مگنو لا دے۔ اور کرنا کیا اس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جلسہ کرنا ہے اور اس میں 4 5 نعت خواہ ہوں گے اور ان پہ پیسے پھینکنے ہیں جیسے برات پہ پیسے پھینکتے ہیں، اور دنیا کو، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم اپنے نبی کے تعارف کے لیے جلسے کر رہے ہیں۔ عیسائی نہیں کرتے، کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہودی نہیں کرتے، کیا ان کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ زبور والے نہیں کرتے، کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ سوچو۔ اور ساری دنیا میں اصل میں یہ پرمٹ بھی انگریز سے لیا گیا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے یوم وفات کا نظام تھا۔ انگریز چونکہ ہمارے اسلام کے اوپر یہاں غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پرمٹ بھی اس سے لیا گیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں نا سرکاری سطح پر ہمیں یہ پرمٹ لے دو کہ ہم اس کو آئندہ کیا بنائیں گے، عشرۂ رحمت للعالمین بنائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس کا حامی ہوں، عشرۂ رحمت للعالمین منائیں، لیکن اس کو عید میلاد النبی کا نام لیا گیا، یہ اس کے لیے ایک پرمٹ حاصل کیا گیا ہے۔ جس طرح مرزائیوں نے پرمٹ حاصل کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس طرح یہ فتنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور پاک کی ولادت پہ خوشیاں، جان قربان ہو، مال قربان ہو، میری عزتیں قربان ہو جائیں، میرا خاندان قربان ہو جائے، میں خود اس چیز کا حامی ہوں الحمدللہ، مگر جو طریقہ ہم ذلت والا اختیار کرتے ہیں اور چندہ لے کر، جھنڈیاں لگا کر، پہاڑیاں بنا کر، بیت اللہ بنا کر، مسجد نبی بنا کر، ہا ہو کر کر، مسجدیں بند کر کر، جلوس نکال کر، جلسے نکال کر، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ اور ذرا بڑی گہرائی سے ایک میری بات پہ غور کیجئے گا۔ میلاد کے جلسے اس ٹائم تقریباً پچھلے سال کسی نے کہا تھا 7 لاکھ سے اوپر جلسہ پاکستان میں ہو گیا، 7 لاکھ سے اوپر۔ درود الصلاۃ کی محفلوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ کرونا کے باوجود 2.5 لاکھ محفلیں درود السلام کی پاکستان میں منعقد ہو گئی، اور اس طرح دیگر تقاریب پر بھی تبصرے ہوئے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر اس ٹائم 1.5 ارب مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سارے ہی درود السلام پڑھتے ہیں، سارے ہی اللہ کے نبی کی خوشی میں آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر نمازی غائب ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، صفیں ختم ہو گئی، مصلے کم ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ کیا ہمیں دین کا صرف ذائقہ اور چسکہ دکھایا جا رہا ہے کہ دین تمہارا یہ ہے؟ یہ دین مسجدوں میں نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے ہم اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ربیع الاول میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، درود کی جتنی مرضی کثرت کریں، مسواک کی سنت کو اپنائیں، خوشبو کی سنت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سیرت پروگرام چل رہا ہے، عشرہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہماری ترتیب بھی انشاءاللہ یہ ہوگی کہ حضور پاک کی سیرت سے لوگوں کو منور کرے، سیرت سے۔ اور سیرت میں اگر صرف ایک پہلو لے لیا جائے نا، اس پہ کئی تقریریں ہو جاتی ہیں کہ رسول پاک کی عبادت، حضور کی نماز، روٹی کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، جوتے کا انداز، لباس کا انداز، شادی، ولیمہ، موت، زندگی، حیات، ایک ایک موضوع پہ اگر ہم چلتے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعتاً سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے، مگر آج سیرت اور صورت سب کچھ اس کو سمجھ لیا گیا۔ اس لیے 12 ربیع الاول بھی آ جائے، آپ نماز پڑھیں، آپ مسجدوں میں نمازی بننے کی نیت کریں، آپ رسول پاک پہ درود پڑھیں، آپ کسی غریب کی مدد کریں، آپ کسی فقیر کی مدد کریں، اور سجدہ شکر ادا کرتے جائیں۔ خرافات سے،
لائٹوں سے، پہاڑیوں سے، جھنڈیوں سے، خانہ کعبہ بنانے سے، بیت اللہ بنانے سے، اور رب کعبہ کی قسم یہ واسطہ دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ عید میلاد النبی کے نام سے عید کو ہٹا دو، عید کو ہٹا دو۔ نہیں ہٹاؤ گے، حضور حوض کوثر پہ روک کر کہیں گے جاؤ، تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، آج محمد تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا۔ اللہ ہمیں اس قسم کی ذلت سے محفوظ فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔